بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں پاکستان, آپ ہیں پاکستان, ہم سب ہیں پاکستان. ہمارے اندر کے ڈفرینسز کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. ہمارے دشمن ہمارے بیچ میں جو اختلاف رائے ہے اس کو استعمال کر کے ہمیں ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں, اور جو ہم کہتے ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, اس نظریے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چاہے آپ بلوچی ہوں, چاہے ہو پنجابی, چاہے ہو پٹھان, یا ہو آپ گلگت بلتستان سے یا ہو سندھی, ہم سب پاکستان ہیں اور انشاءاللہ پاکستان تا قیامت رہنے کے لیے ہے. ناظرین, میں ہوں آپ کا دوست, آپ کی آواز سلمان ارشد. السلام علیکم. میرے آج کے مہمان بہت ہی امپریسو پرسنالٹی رکھتے ہیں, بہت ہی ینگ ایج میں ایکٹیوسٹ ہیں, پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں, اور یہ اس علاقے سے ہیں جہاں پر ینگ جنریشن کے لوگوں کے آگے آنے کی بہت ضرورت ہے, اور ہم انہیں بھی وش کرتے ہیں کہ انہیں بھی ہم اپنے لیڈرشپ کے رولز میں جلد دیکھیں گے. حماد خان کاکڑ, ان کی ایج صرف 21 سال ہے. یہ پریزیڈنٹ ہے آرگنائزیشن آف اسلامک یوتھ کے, اور اس کے علاوہ یہ ترکی استنبول میں ایک پروٹیسٹ یا ڈیمنسٹریشن کہہ لیں جو لیڈ کر چکے ہیں یا اس کا حصہ رہ چکے ہیں کشمیر کے حق میں اور BLA کے خلاف فنڈنگ کے لیے. اس کے علاوہ یہ پولیٹیکل پارٹی سے بھی افیلیٹڈ ہیں. میں چاہوں گا کہ یہ خود ہمیں بتائیں اپنے بارے میں. السلام علیکم حماد, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں. سب سے پہلے تو میں اپنی انٹروڈکشن دے دیتا ہوں. میں جو ہوں بیسکلی میری جو آرگنائزیشن آف اسلامک یوتھ, یہ آرگنائزیشن میں اس آرگنائزیشن کا فاؤنڈر ہوں, اور اس آرگنائزیشن کو بنانے کا مقصد اسلاموفوبیا کا جو کانسیپٹ اس وقت چل رہا ہے رائٹ ناؤ, اور مسلم کنٹریز کی یوتھ کو ایک ایسا پلیٹ فارم دینا نیوٹرل, جہاں پہ آ کے وہ ایک پلیٹ فارم کے نیچے آ سکے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ویوز شیئر کرے, اور جو مسائل مسلم دنیا کو فیس آ رہے ہیں اسلاموفوبیا کی شکل میں, اور جو بھی ڈفرینٹ ویوز جو مسلمانوں کے بارے میں دنیا ایک پرسیپشن رکھتی ہے وہ ختم کرنے کے لیے. تو یہ ہمارا ایک انیشیٹو تھا کہ مسلمانوں کے لیے کام کرنا ہے, مسلم کنٹریز کو لا کے یونائٹ کرنا ہے. تو اس کے علاوہ ہم یہاں پہ 6 کانفرنسز کروا چکے ہیں انٹرنیشنل ابھی تک کوئٹہ شہر میں, اور اس کے ٹرکی ہم گئے تھے مارچ 2021 میں اسپوکس پرسن گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ. وہاں پہ استنبول یوتھ سمٹ جو کہ انڈونیشیا اور ٹرکی گورنمنٹ نے کروائی تھی, جس میں ان کے منسٹریز وغیرہ منسٹرز ممبرز آف پارلیمنٹس کا پورے وفد آئے تھے وہاں پہ. تو پاکستان سے ہم نے ریپرزنٹیشن کی تھی پاکستان کی. تو یہ ابھی آپ نے بات کی پروٹیسٹ کی کہ یہ پروٹیسٹ جو تھا, یہ جو پروٹیسٹ ہم نے کروایا تھا کشمیر, اور جو کہ بلوچستان میں انٹرفیرنس ہے ہمارے ساتھ ملک جو ہمارے ہمسائے جو ملک ہیں ان کی, تو اس کے اگینسٹ کہ بلوچستان میں جتنی بھی انٹرفیرنس یہ انٹرفیرنس ختم کی جائے. بالکل صحیح. ہمارے پاکستان میں آپ کام کر رہے ہیں, آپ کوئٹہ سے ہیں, کوئٹہ کے حالات کے بارے میں کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے. خود کو پیٹریوٹ کہتے ہیں, ایسا کیوں, اور پاکستان سے اتنی محبت کیوں؟ پاکستان سے محبت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہے تو آپ بتا دیں. پاکستان ہی وہ واحد چیز ہے, وہ واحد ایک نام ہے جس کو سن کے ہمیں ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے, جس کے پاسپورٹ کو اپنے ساتھ کیری کر کے ہمیں پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں جس کا اپنا ایک کلچر ہے, جس کا اپنا ایک جس کی اپنی ایک وہ جو ہماری جو کانسٹیٹیوشن ہے, اگر آپ وہاں سے دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشن سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سورانٹی بلونگس ٹو اللہ المائٹی. تو یہ جس کانسٹیٹیوشن کا سٹارٹ اس لائن سے ہو, تو اس ملک کی اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا. اب باقی جو رائٹ ناؤ جو سچویشن چل رہی ہے پاکستان میں کہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس, سیپریٹسٹ مائنڈس, لبرل مائنڈس, تو کافی زیادہ اس کے اوپر کام چل رہا ہے پروجیکٹس کے اوپر پاکستان میں, کیونکہ پاکستان ہمیشہ سے انٹرنیشنل ایجنسیز کے ٹارگیٹ پہ رہا ہے. تو اس وجہ سے پاکستانیوں میں پاکستانیت اجاگر کرنا یہی ہمارا کام ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان اگر نہ ہوا تو ہمارا کیا ہوگا. یہ سوال جب ہم اپنے آپ سے پوچھیں گے تو ہمیں خود بخود پاکستان سے پیار ہونے لگتا ہے. بہت اچھا جواب دیا حماد آپ نے. میں پھر سے ریپیٹ کروں گا کہ پنجابی ہیں کیونکہ پاکستان ہے, سندھی ہیں کیونکہ پاکستان ہے, بلوچستان ہے, بلوچی ہیں کیونکہ پاکستان ہے, گلگت بلتستان ہے کیونکہ پاکستان ہے, خیبر پختونخوا ہے کیونکہ پاکستان ہے. اور یہی بات پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی
کہی جا سکتی ہے کہ وہ پارٹیز اس لیے ہیں کیونکہ پاکستان ہے, ناٹ دا وائس ورسا کہ پارٹیز پاکستان پارٹیز کی وجہ سے نہیں ہے. حماد, آپ ایکٹیوسٹ ہیں, آپ کی افیلیشن بھی کسی پارٹی کے ساتھ ہوگی, کس پارٹی کو آپ پریفر کرتے ہیں اور کیوں؟ میری اپنی ایفیلیشن جو ہے 2012 جو اس ٹائم میں اسکول کے ایک اسٹوڈنٹ تھا, تو اس ٹائم سے ہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان صاحب جو کرنٹ پرائم منسٹر ہیں ان کو آئیڈیلائز کر کے ہم نے پولیٹکس کے فیلڈ میں قدم رکھی. تو انہیں کی جو ان کی ایک سوچ ہے, ان کا جو ایک ویژن ہے, اس کو دیکھتے ہوئے ان کے انڈر ان کی اسپیچز سنتے ہوئے ان کی لیڈرشپ کے انڈر یہ کافی چیزیں ہم نے سیکھی جو کہ آج وہی چیزیں ہمارے کام آ رہی ہیں. اگر آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں تو یہ عمران خان کے وہ ان ویژنس کو فالو کرتے ہوئے جو انہوں نے اپنے لیے سیٹ کیے تھے, تو ان ویژنس کو فالو کرتے آج میں یہاں پہ آیا ہوں. میں جو ہوں بیسیکلی میں نے اپنی پولیٹیکل کریئر جو تھا وہ اس کا آغاز میں نے ایک پی ٹی آئی کی جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے ISF انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن وہاں سے کی تھی. تو پھر اس کے بعد 2018 کے الیکشنز کے بعد میں پارٹی کا جو تھا پاکستان تحریک انصاف کا اسپوکس پرسن میرا نوٹیفکیشن ہوا تھا ایز اے اسپوکس پرسن. تو میں ایک سال تک ایز اے اسپوکس پرسن رہا, بٹ رائٹ ناؤ آئی ایم ناٹ آن اینی ڈیزگنیشن ان دی پارٹی. حماد, آپ کی ایج صرف 21 سال ہے, تو یہاں پہ میرا ایک سوال کرنا آپ سے لازم ہے کہ آپ کی ایجوکیشن کہاں تک ہے؟ آپ خود ابھی اسٹوڈنٹ ہوں گے میرے خیال میں, کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ اور اتنی کم ایج میں پولیٹیکل افیلیشن اور اتنے بڑے بڑے ایونٹس آرگنائز کروانا اور ایکٹیوسٹ بن جانا, تو آپ کو تو کافی مشکلات فیس ہوں گی, کافی کرٹکس کو فیس کیا ہوگا آپ نے. جی بالکل. اگر بات ایجوکیشن کی جائے کہ ایجوکیشن کے ساتھ اتنا کچھ کیری آن کرنا, جیسے باقی کنٹریز ویسٹرن کنٹریز اور باقی جو امریکہ اور یہ کینیڈا سائڈ اور UK, ان کنٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹیز میں وہ پارٹ لیتے تو یونیورسٹیز کوآپریٹ کرتی ہے ساتھ میں ان کے, اور ان کو کافی فیسلٹیز بھی پرووائڈ کرتی ہے. لیکن یہاں پہ پاکستان میں اور خاص کر بلوچستان میں انفارچونیٹلی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے جو کہ دنیا سے الگ ہے اور اس میں سوسائٹی کا کوئی اس میں سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے آپ کچھ کر رہے ہو, تو وہاں پہ آپ کو یونیورسٹیز کی طرف سے بھی کافی مشکلات فیس کرنی پڑتی ہے. تو یہ ساتھ میں یونیورسٹیز اپنی اسٹڈی کیری آن کرنا, میں اس وقت تو لا کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو کہاں پہ پڑھ رہے ہیں, کہاں پہ کر رہے ہیں رائٹ ناؤ آئی پہلے ایم ناٹ گریجویٹ, کہاں پہ کر رہے ہیں تو پہلے بھی؟ میری اسٹڈی کیری آن چل رہی ہے. تو یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ اپنی ایکٹیویٹیز کیری آن کرنا کافی مشکل ہوتا ہے, ان کو مینیج کرنا اور پھر فیس کرنا کافی کچھ. ٹھیک ہے حماد, آئی ایم اسیومنگ یو ڈوئنگ LLB, آپ کہاں پہ کر رہے ہیں LLB؟ میں کوئٹہ سے LLB کر رہا ہوں. اچھا چلیں حماد, گڈ لک فار یور ایجوکیشن. میں ٹاپک کا جو امپورٹنٹ کویشچن کرنا چاہتا ہوں آج کے ٹاپک پہ, وہ ہے کہ عمران خان کی اسٹیٹمنٹس جو پچھلے دنوں انہوں نے CPAC کے جو افتتاح ہے اناگوریشن پہ کی, کہ وہ انسرجنٹس کے ساتھ بھی ان کو پاکستان کے ایجنڈا میں شامل کرنا چاہتے ہیں, اور کچھ دن پہلے فواد چودھری صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے. تو آپ کوئٹہ میں ہیں, کیا کہیں گے اس کے بارے میں, اور کیا ہو رہا ہے بیہائنڈ دا کرٹنس؟ فرسٹ ڈے سے میری یہی بات ہوتی آ رہی ہے کہ ٹیبل ٹاک سے ہی مسئلوں کا حل نکلتا ہے. ٹیبل ٹاکس جب ہوں گے تو ہی مسئلے حل ہوں گے. ٹیبل ٹاکس کے بجائے ہم مسئلے چاہ کے میدان جنگ میں حل نہیں کر سکتے. ٹیبل ٹاکس میں ہم وہ مسئلے حل کر سکتے ہیں جس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا, اور وہ آپ مسئلے ہم آ کے ٹیبل ٹاک پہ حل کر لیتے. جیسے آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ امریکہ اور افغان طالبان کے بیچ میں ایک 20 سالہ جنگ چھڑی, اور وہ جنگ چلتی رہی, تو پھر ٹیبل کے آگ کے اوپر ہی دعا میں انہوں نے ٹیبل پہ آ کے وہ جنگ ختم کی ہے, اور اس جنگ کا فیصلہ کیا ٹیبل پہ آ کے. آخر میں بات آ جاتی ہے پیس, کہ امن کے ساتھ ٹیبل پہ آ کے بات سننا, آپس میں ڈائیلاگس کرنا اور ڈائیلاگ سے ہی حل نکالنا. تو یہ جو عمران خان صاحب کے جو بیان ہے, اس بیان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, اور اس کے اوپر اگر کام ہوتا ہے تو یہ اس کا ایک بڑا اچھا آؤٹ پٹ آئے گا اس ملک میں. کیونکہ اگر دیکھا جائے کہ عمران خان صاحب کی ایک پالیسی ہے, انہوں نے اپنی کتاب میں بھی مینشن کیا ہے کہ افغانستان کو کوٹ کر کے انہوں نے مینشن کیا تھا کہ اگر امریکہ کو انہوں نے کوٹ کیا تھا کہ اگر آپ ایک کو مارتے ہیں تو 10 اور آ جاتے ہیں. تو ملیٹری فورس سے یہی چیزوں ایسے ہی امپیکٹ آ جاتا ہے, پھر ایسے اس کے ریزلٹ آتے ہیں. تو ڈائیلاگز ہی حل ہے مسائل کے. ڈائیلاگز ہوں گے بلوچستان کے حالات بیٹر ہوں گے, ڈائیلاگز ہوں گے تو یہ لوگ بھی سمجھ آئیں گے,
اگر ڈائلاگز میں کچھ باتیں گورنمنٹ کچھ باتیں گورنمنٹ مانتی ہے اور کچھ وہ گورنمنٹ کی مانتے ہیں تو ایسے ہی چل کے سوسائٹیز نے آگے بڑھنا ہے, کیونکہ وہ بھی پاکستانی سٹیزنز ہے. اگر ان کو کچھ گلہ ہے, اگر ان کو کچھ مسائل ہے, اگر ان کو کچھ شکوے ہیں, تو گورنمنٹ ہی ایز اے گورنمنٹ میں اسٹیک ہولڈر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ہی حق بنتا ہے کہ وہ ان کو سنے, ان کے مسائل دور کرے, اور تاکہ ہمارے اپنے لوگ آ کے دوسری ایجنسیز جو کہ ہمارے ملک میں بدامنی پھیلانا چاہ رہی ہے ان کے ہاتھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے حماد, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ سب پاکستانی ہیں, اور کیونکہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, اختلاف رائے سب کا حق ہے اور اس کو ٹیبل پہ ختم کرنا چاہیے. تو آپ کے خیال میں ویری بریفلی ریاست پاکستان, دا اسٹیٹ آف پاکستان کن کن چیلنجز کا سامنا کرے گی اگلے کچھ دنوں میں اگر وہ اس پہ سیریسلی کام کرتے ہیں؟ تو پاکستان کو آلریڈی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ رائٹ ناؤ جو سچویشن چل رہی ہے یہاں پہ بلوچستان میں کہ ایف سی جوانوں کے اوپر اٹیکس ہو رہے, کوئٹہ شہر میں بلاسٹ ہوا, اس کے بعد کڈنیپنگز کے واقعات سٹارٹ ہوئے یہاں پہ کافی زیادہ. تو اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو معاملات پہلے سے آلریڈی پاکستان کو چیلنجز کا سامنا ہے. تو یہ اگر پاکستان کی گورنمنٹ نیگوسیشن کے ٹیبل پہ ان کو لے کر آتی ہے, جو کہ لوگ اس وقت جن کو ہم سیپریٹسٹ کے نام سے جانتے ہیں کہ وہ سیپریٹ انڈیپینڈنٹ بلوچستان چاہتے ہیں, تو اگر ان کو وہ ٹیبل کے اوپر گورنمنٹ لے کر آتی ہے, ان سے بات کرتی ہے, ان کو سمجھاتی ہے, تو اس سے بیٹر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور راستہ ہوگا کہ ٹیبل کے اوپر مسائل حل ہو. اگر کیونکہ ہمارے دشمن جو ہے وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ ٹیبل پہ آئے. ان کو وہ ٹیبل پہ آنے کے جیسے ہوا یہ کہ پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان کے بیچ میں 2013 کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے کہ نیگوسیشن چل رہے تھے ان کے آپس میں, تو امریکہ نے آ کے ڈرون کر کے تحریک طالبان پاکستان TTP کے جو ہیڈ تھے ان کو ڈرون حملے میں مار دیا تھا. تو امریکہ نے ہمارے دوست کے کردار ادا نہیں تھا کیا, ہمارے دشمن کا کردار ادا کیا تھا کہ جب ہمارے نیگوسیشن چل رہے تھے تو نیگوسیشن کے دوران ایسا اٹیک کرنا, یہ پاکستان کو جو امیج تھا دنیا میں اور جو مذاکرات چل رہے تھے ان مذاکرات کو متنازع بنایا گیا تھا. تو اب یہ جو یہاں پہ بلوچستان کی جو بات ہو رہی ہے کہ بلوچستان میں بھی اگر نیگوسیشن چلتے ہیں تو نیگوسیشن کو ٹارگٹ بنانے کے لیے کافی کنٹریز آگے آئیں گی جو پاکستان میں امن نہیں دیکھنا چاہتی. حماد, اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے, میں اس پہ بات جاری رکھنا چاہوں گا. میں اس کے بعد میرا جو کویشچن ہے وہ لیڈ کرے گا BLA کی طرف کہ آپ نے شروع میں بھی کہا, جس کو میں نے بھی مینشن کیا کہ جو آپ نے پروٹیسٹ کیا اس میں ہم نے اینٹی پاکستان, یہ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ اسے فنڈ کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اینٹی پاکستان مومنٹس چلتی رہیں. اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے بعد CPAC کا جو پروجیکٹ ہے اس سے بلوچستان پہ کیا امپیکٹ پڑے گا, پروڈکٹیویٹی کیا ہوگی, اور کیسے بلوچستان امپروو کرے گا اور بلوچستان کے ساتھ پاکستان امپروو کرے گا. ناظرین چلتے ہیں بریک کی طرف, ملتے ہیں کچھ دیر بعد. بینک آف پنجاب لایا پاکستان کا پہلا مکمل فری روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, جس سے آپ کو میرے موبائل ایپ, دنیا بھر میں ڈیبٹ کارڈ کی فری ڈیلیوری اور بنا چارجز کے استعمال کی سہولت, نیا پاکستان سرٹیفکیٹ, اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کا موقع, آٹو لون اور آن لائن یوٹیلیٹی بلز جیسی بے شمار سہولیات. ابھی www.bop.com.pk پر آن لائن روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ فارم فل کیجیے اور پائیے ایکسلنس یونٹ کے ذریعے 24 گھنٹے ڈیڈیکیٹڈ سروسز. بینک آف پنجاب, رکھے ہر فرد کا خیال. Century 21 Kingdom Realty. We take delight in helping people succeed whether they are our clients or agents. Worldwide recognized brand, game-changing technology, state-of-the-art marketing, industry-leading training, stunning office, great location, great commission splits, first access to pre-construction projects. If you want to be even more successful in your real estate career, join the Century 21 Kingdom Realty. To join our team, call 416-560-9559 or visit our website www.jointhekingdom.ca. Century 21 Kingdom Realty, 1099 Kingston Road, Pickering, Unit Number 2, Ontario.
Your kid's life is already in motion, but if distracted or disengaged at school, each day takes her farther away from her goals. At Sylvan, we create a personalized plan for your child with our in-depth assessment. Our certified teachers use a technology-based approach, so your child not only catches up, but gets ahead of the game. And now you can also help your child push the edge. With Sylvan Edge, our exciting hands-on STEM courses bring science, technology, engineering, and math together in exciting new ways. سلون لرننگ سینٹر، آپ کے بچوں کا کامیاب مستقبل ہی ہے ہماری پہچان. ہم سے رابطہ کریں at 905-814-8177 Monday to Friday 12 p.m. to 8 p.m. and Saturday 10 a.m. to 2 p.m. KK Travels believe in providing everyone with first-class customer service. We take care of not only your air ticket, but dignity and respect as well. We are available on WhatsApp anytime for you, even while you are in Pakistan or any other destination. We provide the lowest price guaranteed and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433 or visit www.qaiskhan.travels.com. Are you suffering from depression and not able to work? Has your LTD claim been denied? You need a team of experienced disability lawyers who can fight for your rights and get the justice. And remember, you do not pay anything unless we win. Alam Law, your trusted disability lawyers. I worked very hard to build this business. Now how can I protect it from creditors and minimize estate taxes? My family depends on my income. What if critical illness, disability, or premature death happens to me? How will they survive? For over 18 years, Zahid Syed of Aruj Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now. I can help. ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے بلوچستان کی. حماد نے بھی ذکر کیا کشمیر کا. میں یہاں پہ ایک بات لوگوں کو بتانا لازم سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنلی کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. بلوچستان پاکستان کا انٹیگرل پارٹ ہے. جو سیپریٹسٹ موومنٹ کی بات کی جاتی ہے اور بار بار دشمن میڈیا بلوچستان کی سیپریٹسٹ موومنٹ کا ذکر کرتا ہے, ان دونوں میں لوگوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. اس کے بعد چاہے انڈیا اپنی اسمبلی میں جو بھی فیصلہ کرے, یو این کی کانسٹیٹیوشن میں ہمیشہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ لینڈ رہے گا جب تک اس کا حل نہیں نکلتا. جبکہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے. جمہوری طریقے سے سیپریٹسٹ موومنٹ کو نہ ہم انڈورس کرتے ہیں نہ اسے ریجیکٹ کرتے ہیں, یہ ایک جمہوری عمل ہے. کینیڈا میں بھی کیوبیک میں سیپریٹسٹ موومنٹ رہی, جمہوریت کا حصہ رہی. اور اسی سلسلے میں جیسے ہم نے مینشن کیا کہ عمران خان جو پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں, ان لوگوں سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں ٹیبل پر آ کر, جو کہ ایک جمہوری عمل ہے. میں واپس حماد کو شامل گفتگو کرتا ہوں. حماد, آپ نے بی ایل اے کا ذکر کیا تھا, اس کے خلاف آپ پروٹیسٹ بھی کر چکے ہیں. تو فنڈنگ آتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ایک نریٹیو کو ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ نریٹیو کو ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمارے ساتھ جو کنٹری ہے افغانستان, وہاں سے افغانستان کی جو سرزمین پاکستان کی گورنمنٹ سے کو آپ نے بار بار سنا ہوگا, پاکستان کی گورنمنٹ نے بار بار کہا ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ آ کے اپنی سٹیٹمنٹس میں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی آ رہی ہے. تو اس کے علاوہ یہ جو نیریٹو اس وقت بلڈ اپ کیا گیا ہے یہ بی ایل اے کا, اور یہ جو یہاں پہ سارا ایک معاملہ بلوچستان میں کریٹ کیا گیا جو کہ ایک سیپریٹزم کہ ہم نے سیپریٹ بلوچستان, انڈیپینڈنٹ بلوچستان کی طرف جانا ہے. آپ نے کشمیر کا ذکر کیا کہ کشمیر جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کا ریزولوشن ہے وہاں پہ کہ کشمیر کا فیصلہ جو ہوگا وہ ریفرینڈم پہ ہوگا. تو یہاں پہ بلوچستان کے معاملات کچھ اور ہیں. جب پاکستان میں بلوچستان کو شامل کیا جا رہا تھا تو اس ٹائم بلوچستان کا یہ جو کوئٹہ پارٹ تھا یہ میٹروپولیٹن تھا, اور یہ جو نارتھ بلوچستان تھا
یہ پشتون بیلٹ کا حصہ ہے جہاں پہ یہاں پہ پشتون رہتے ہیں. تو یہ والنٹیئرلی ود آؤٹ اینی یہاں پہ شرط بغیر شرط تو شرائط رکھے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے کر دیا گیا, تو یہ پاکستان کا پارٹ بن گیا تھا. لیکن دوسرا پارٹ جو ہے ساؤتھ بلوچستان, جو کہ یہ لسبیلا کی ریاست تھی, تو یہ بلوچستان یہ جو تھا یہ پاکستان کا پارٹ نہیں تھا بنا, حالانکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے خان آف کلات سے میٹنگز بھی کی تھی. تو پھر بعد میں خان آف کلات نے بلوچستان کو پاکستان کا حصہ بنایا. ان کے بیٹے کی شو ہے مبشر لقمان کے ساتھ ایئر وائی نیوز پہ آئی تھنک 2011 یا 12 کی. تو اس شو میں خان آف کلات کا بیٹا خود کہتا ہے کہ میرا بابا جو تھا وہ بلوچستان یہ لسبیلا کی ریاست کو پاکستان میں شامل نہیں تھا کرنا چاہتا. ایک رات کو میرے بابا سو رہے تھے تو ان کو رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے, تو انہوں نے ان کو کہا کہ میری موجودگی میں ایک ریاست بن رہی ہے, تو کیا آپ اس ریاست کو توڑو گے؟ تو کہا کہ پھر میرے خان آف کلات جو تھے وہ اٹھے اور وہ اسی رات کو انہوں نے قائد اعظم کو کال کی اور ان کو کہا کہ میں بلوچستان کا حصہ بنانے چاہتا ہوں. تو بلوچستان کا شامل ہونا پاکستان میں یہ ڈیفرنٹ تھا کے پی سے, کیونکہ کے پی میں یہ تھا کہ کے پی میں ریفرنڈم ہوا تو ریفرنڈم کے تھرو کے پی شامل ہوا پاکستان میں. لیکن بلوچستان کی سچویشن ڈیفرنٹ تھی آزادی کے ٹائم پہ جب پاکستان آزاد ہوا, تو یہ ریفرنڈم کے اوپر اس کا فیصلہ نہیں تو ہوا. لیکن پھر بھی یہ پاکستان جو علاقے جن کے پاس تھے وہ آ کے یہاں پہ شامل ہوئے. تو یہ اگر ہم اکارڈنگ ٹو لا دیکھیں تو یہ پاکستان کا پارٹ ہے. لیکن کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا پارٹ نہیں ہے, اس کا فیصلہ یونائٹڈ نیشنز کا کہنا ہے کہ ریفرنڈم پہ ہونا ہے. تو بلوچستان کو ریلیٹ ہم نہیں کر سکتے کشمیر کے ساتھ. تو بلوچستان پاکستان کا حصہ تھا, ہے اور رہے گا آخر تک. تو یہاں پہ جو موومنٹس چلتی ہے سیپریٹسٹ موومنٹ جیسے کہ پی ایل اے ہے, بلوچستان لبریشن آرمی, تو ان کو فنڈنگ کہاں سے ملتی ہے؟ ان کو فنڈنگ ہمارے ساتھ ملک انڈیا ہی ان کو فنڈ کرتا ہے, جو کہ ہم سب کو پتہ ہے یہاں پہ کہ ان کو کس بیسس کے اوپر فنڈ کیا جاتا ہے. اور ہمارے ینگ جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں ان کے مائنڈ واش کیے جاتے ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ محروم ہو, آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آپ کے صوبے میں. بالکل بلوچستان میں محرومیہ بالکل ہے, ہم نے بھی وہ محرومیہ فیس کی, ہم نے بھی وہ مشکلات دیکھے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہتھیار اٹھائے اور اپنی ملک کے خلاف کھڑے ہو جائے, اپنی ایک انسٹیٹیوشن کے خلاف کھڑے ہو جائے. تو ان کے حل جو ہے, جیسے آپ نے بات کی, عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے ٹیبل کے اوپر آنے کی, یہ مسئلے ٹیبل کے مسئلے, یہ پہاڑوں میں جا کے ہتھیار اٹھا کے کسی اور کے ہاتھوں استعمال ہونے والے مسئلے نہیں. بالکل یہ بھی ہمارے پاکستانی سٹیزنز ہے, ان کو بھی اتنا ہی حق حاصل ہے اس ملک پہ جتنا ہمیں حاصل ہے. تو ان کو آ کے یہ ان لافل ایکٹ کرنے سے, اپنے آپ کو ایک مجرم بنانے سے اور دہشت گرد بنانے سے بہتر یہ کہ یہ ٹیبل پہ آ کے وہ ڈیموکریٹک راستہ اختیار کرے, جو کہ ڈیموکریٹک کنٹریز کی ایک روایات میں ہے. اب پھر ہمارے ٹرائبل سسٹم کی روایات میں جرگے کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ جرگہ ایک سسٹم ہے. تو یہ گورنمنٹ کے جو انیشیٹو لی ہے, مجھے یقین ہے کہ جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہے جو کہ سیپریٹسٹ موومنٹ چلانے والے ہیں, وہ اس بات کو سمجھ کے, دشمن کا ایجنڈا سمجھ کے کہ دشمن ان کو استعمال کر رہے ہیں, وہ آ کے اسکرین پہ آ کے وہ نیگوسیشن کے ٹیبل پہ آ کے بیٹھیں گے اور اپنے پوائنٹس ہتھیار پھینک کے وہ ٹیبل کے اوپر رکھیں گے, جس کا ایک پیسفل حل نکلے گا اور بلوچستان بھی گرو کرے گا اور اس سے پاکستان بھی گرو اپ کرے گا انشاءاللہ. ایک پیسفل حل نکلے گا. آپ نے تھوڑی سی ہسٹری مینشن کی. 2021 میں پاکستان, جیسے میں نے پہلے کہا, بلوچی, سندھی, پنجابی, پٹھان اور گلگت بلتستانی سب اور کشمیری سب پاکستانی ہیں. سب ہم اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. ہماری آرم فورسز میں بھی آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں ذکر کیا, آرم فورسز نے بھی بلوچستان میں بہت قربانیاں دی, جس کے لیے ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے سٹیزنز نے بھی بہت قربانیاں دی. تو 2001 سے لے کے 2021 تک یعنی 2021 تک ان آفیشیل نمبر 82,000 ہے جو ٹیررسٹ کے وکٹم بنے پاکستان میں, اور آفیشیل نمبر 78,000 اور کچھ ہے. خیر, یہ سب باتیں مینشن کرنا اس لیے لازمی ہے کیونکہ ہم کبھی بھی IOK یعنی انڈین آکوپائڈ کشمیر کو بلوچستان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. اٹس کانسٹیٹیوشنلی انکریکٹ. خیر, واپس چلتے ہیں. حماد, آپ نے ایجوکیشن کا ذکر کیا, یوتھ کی ایجوکیشن کا ذکر کیا. ینگ جنریشن کے لیے ورک شاپس اور ایجوکیشن قائم کرنی چاہیے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ آلریڈی پاکستان کی اسٹیٹ, پاکستان کی ریاست کچھ کر رری ہے. یہاں پہ بلوچستان میں انفارمیشن, جو مس انفارمیشن ہے وہ کافی زیادہ اسپریڈ ہو جاتی ہے, پروپیگنڈا. یہاں پہ اگر دیکھا جائے یوتھ کو کبھی نہیں سکھایا گیا
کہ آپ نے کس نیوز پہ کس طرح سے یقین کرنا ہے, اس کے اوپر ریسرچ کیسے کرنا ہے, آج تک ہمیں ہماری یوتھ کو یہ نہیں بتایا گیا. اس کے لیے گورنمنٹ کے بیسس کے اوپر ملٹری ورک شاپس کی ضرورت ہے رائٹ ناؤ, چاہے وہ ہماری سیکورٹی فورسز کی طرف سے ہو, چاہے وہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ہو, کہ ان کو رائٹ انفارمیشن کے بارے میں ورک شاپس میں ان کو پارٹیسپیٹ کروائے بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ اصل میں حماد سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. دیکھیں آج کے زمانے میں سوشل میڈیا, ہر کسی کے ہاتھ میں فون ہے, ہر کوئی تقریباً انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے. ہم لوگوں کو, جہاں پہ آپ نے ایکسپلوئٹیشن کی بات کی کہ لوگوں کو ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے, پروپوگنڈا پھیلایا جا رہا ہے ایک نیریٹو پہ, فنڈنگ بھی, آپ نے فنڈنگ بھی پہلے مینشن کی, تو ایجوکیشن سوشل میڈیا کے تھرو کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ پاکستان از ویری سنسیئر ٹورڈ بلوچستان اینڈ برنگنگ ویری میجر پروجیکٹ ان دا پروونس لائک سی پیک؟ اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. یہاں پہ بلوچستان میں یہ ہے کہ آپ نے انٹرنیٹ کی بات کی, یہاں پہ اکثر ایریاز ایسے جہاں پہ ابھی تک 2G انٹرنیٹ چل رہا ہے, جہاں پہ سگنلز تک ٹھیک سے نہیں آتے, تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہم کیسے سمجھا سکتے تھرو انٹرنیٹ, وہ کیسے سمجھ سکتے کہ ان کے جو مائنڈ سیٹ بنائے جا رہے ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے کیا ان کو دنیا سے اتنا پیچھے رکھا گیا ہے. یہ میں پھر سے مینشن کر رہا ہوں کہ ہمارے اپنے پولیٹیشینز نے بلوچستان کے اوپر وہ کام نہیں کیا جس سے بلوچستان کی ڈیولپمنٹ ہو. ہمارے اپنے پولیٹیشینز کی وجہ سے یہ سارے ہم اتنے بیکورڈ ہیں اس وقت. ہماری لیڈرشپ کی یہاں پہ بلوچستان میں کمی ہے کہ آج تک یہاں پہ ابھی تک ہمیں انٹرنیٹ کی سہولیات صحیح طرح سے میسر نہیں بلوچستان کی عوام کو کچھ ڈسٹرکٹس میں. تو بات یہ ہے کہ بلوچستان کی تقدیر تب بدلے گی جب یہاں کے یوتھ ینگ ریپرزینٹیٹیو جب اٹھیں گے یہاں سے, وہ پولیٹکس میں آ کے پارٹ لیں گے, وہ آ کے الیکشن کانٹیسٹ کریں گے, سردار نواب سسٹم سے ہم آزادی حاصل کریں گے. ہماری یوتھ جو ہے وہ اس میں اتنی کیپیسٹی آ جائے گی, وہ اپنے اندر اتنی کیپیسٹی بلڈ اپ کریں گے کہ وہ آ کے الیکشنز میں آ کے کانٹیسٹ کرے اپنے نواب اور سردار کو, تب آ کے یہ صوبہ چینج ہوگا. نہیں تو ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو کہ پاکستان کی پولیٹکس میں ہوتا ہے کہ پہلے باپ آئے گا, پھر اس کے بعد ان کے بچے آئیں گے, پھر ان کے بعد ان کے بچے آئیں گے, اور آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ ویسے غلام کے غلام رہیں گے. ان کو نہ رائٹ ٹو ایجوکیشن دیا جائے گا, نہ رائٹ ٹو انفارمیشن دیا جائے گا, نہ رائٹ ٹو بیسک جو ریسورسز ہیں ان کے اوپر رائٹس دیا جائے گا ان کو. دیکھیں پورے پاکستان میں اس طرح کے ایشوز ہیں, میٹروپولیٹن سٹیز کو ہٹا کر. پنجاب میں بھی اگر آپ بات کریں تو آج الیکٹیبل کا کلچر کے بارے میں بات ذکر ہوتا ہے, وہ بھی اسی طرح کا کچھ ہے. ہماری بڑی پارٹیز ہیں پاکستان کی, ان میں مونارکی کی بات ہوتی ہے, مونارکی سسٹم کی بات ہوتی ہے. تو یہ ایشوز تو پاکستان میں جنرلی ہے وچ نیڈس ٹو بی فکسڈ انشاءاللہ. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمارے یوتھ کو آگے آنا چاہیے. اور یہ جو سسٹم ہے اسپیشلی مونارکی کا کہ باپ کا بیٹا ہی سیاستدان ہوگا, نواب کا بیٹا ہی سیاستدان ہوگا, میں آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں. لیٹ می آسک یو اے ویری ٹف کویسچن ہیئر. ہم نے پولیٹیکل پروپوگنڈا اور پولیٹیکل نیریٹو کی بات کی. پاکستان آرم فورسز نے بلوچستان میں بہت سی قربانیاں دی, لیکن پھر بھی ان کے خلاف پروپوگنڈا سب سے زیادہ کیا جاتا ہے. اس کی وجہ ویری بریفلی بتائیں گے کیونکہ سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. بلوچستان میں جو ہماری سیکورٹی فورسز ایجنسیز ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ان کے خلاف پروپیگنڈا یہ جو تھا انڈیا کے ایک پلان میں تھا کہ انہوں نے پروپیگنڈا کروا کے بلوچستان کی یوتھ کو اپنی آرمی کے خلاف وہ لا کے کھڑا کر دینا ہے, بغاوت. تو یہ جو معاملات چل رہے اس وقت رائٹ ناؤ بلوچستان میں, تاکہ آرمی کے خلاف اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کافی زیادہ ہے. میں آپ کو ود ان 2 منٹس میں آپ کو بریف کرتا ہوں اس بارے میں کہ بلوچستان جو ہے 2 پارٹس میں اس وقت ڈیوائڈ ہے. تو 2 قومیں یہاں پہ رہتی ہے میجورٹی میں, پشتون اور بلوچ. بلوچ قوم کی جو اس وقت پاپولیشن ہے وہ 66 ملین ہے, اور پشتون قوم کی جو پاپولیشن ہے بلوچستان میں وہ 4.5 ملین ہے. تو بلوچ جو تحریک ہے وہ سیپریٹسٹ کے نام سے جانی جاتی ہے, اور پشتون بھی یہاں پہ پشتون تحفظ موومنٹ PTM کے نام سے ایک تحریک چل رہی ہے, جو کہ اس وقت رائٹ ناؤ چاہتی ہے کہ بلوچستان جو ہے افغانستان کا پارٹ ہے. بلوچستان جو ہے وہ ڈیورنگ لائن جو ہے اس کو ہم مانتے نہیں, جو کہ بارڈر لائن ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں. تو یہ 2 ایجنڈاز کے اوپر یہاں پہ کام ہو رہے ہیں, اور اس دونوں ایجنڈاز میں پاکستان کی سیکورٹی فورسز ایجنسیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. میں یہاں پہ پھر سے بات کروں کہ اسٹوڈنٹس کو اگر ہم رائٹ انفارمیشن دیتے ہیں, اگر ہم اسٹوڈنٹس کو لا کے ورک شاپس میں, اگر ہم اسٹوڈنٹس کو لا کے وہ اپنی آنکھوں سے آبزرو کریں گے چیزیں کہ یہ پاکستان کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, پاکستان سیکورٹی ایجنسیز کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, تو یہ اگر ہم ان کو لا کے مین اسٹریم میں لائیں گے, ان کو وہ تمام فیسلٹیز دیں گے جو ایک اسٹوڈنٹ چاہتا ہے, تو یہ لوگ آ کے ان کی جو انفارمیشن جو مس لیڈ ان کو کیا گیا ہے, تو یہ خود اپنا راستہ ڈھونڈ پائیں گے, اور یہ خود بلوچستان کے لیے اور پاکستان کے لیے یہ ایک
وہ ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں جمس, یہ ایز اے جمس یہ اٹھیں گے وہاں سے, اور یہ پورا پاکستان ان سے شائن ہوگا. کیونکہ میں نے ایسے ایسے نام دیکھے یہاں پہ جو کہ اس وقت اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کے ساتھ آ کے ان کی برین واش کیے گئے. چونکہ اب اسٹیٹ آف پاکستان کا ایک نیریٹو بننا چاہیے کہ ٹیبل پہ آ کے ان کو بٹھانا چاہیے, تاکہ پیس کے لا کے نیگوسیشن ٹیبل لگایا جائے, تاکہ چاہے وہ اگر پی ٹی ایم ہو چاہے بی ایل اے ہو, ان کو لا کے نیگوسیشن ٹیبل پہ بٹھایا جائے, تاکہ ہماری یوتھ اور ان راستوں میں پڑھنے سے پہلے ہی ان کو روک دیا جائے. ہماری نیو جنریشن, یہ جو کمنگ جنریشن اب گریو اپ ہو رہی ہے, یہ بچیں سب سے. ٹھیک ہے میں پھر سے یہاں پہ ہم بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک بار پھر مینشن کر دوں, چاہے پختون ہو, چاہے بلوچی ہو, چاہے پٹھان, چاہے پنجابی, چاہے سندھی, چاہے کشمیری, چاہے گلگت بلتستانی, سب پاکستان ہیں, سب کے ایکول رائٹس ہیں. اختلاف رائے رکھنے کا حق سب کو ہے, لیکن ٹیبل ٹاکس از امپورٹنٹ. ہم سب کا ملک ہے پاکستان, ہم سب ہیں پاکستان. ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, ملتے ہیں. Shiraz Hussain, experienced mortgage agent. 100% guaranteed approval for residential mortgages, commercial mortgages, industrial mortgages, private mortgages, equity line of credit, personal line of credit, business line of credit, business loans. Visit today. 250 Consumers Road, Unit 519. Royal Financial Group. Never put a limit on your dreams. Meet Kamran Qureshi. Kamran is an expert in providing personalized advices in the field of mortgage services. He can assist in dealing with purchase transactions, all refinance and equity takeouts, financing for primary or investment properties, transfer from other lenders, debt consolidation. Kamran has been providing mortgage services to the community for the last 17 years. Simply get in touch with the expert to arrange a meeting that works for you. Please call Kamran at 647-280-6663. Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA, because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is, we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Panem blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out
and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff at Mississauga, Jeddah, and Islamabad is always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. We are the #1 pilgrimage specialist for Hajj, Umrah, as well as ziyarats to Iran and Iraq. Global Travel and Tours is a one-stop solution for your travel, immigration, and Forex needs. We are IATA approved agents and an authorized Umrah agent. To book your holiday or Umrah package, please give us a call right now at 1-877-275-3555. We look forward to hearing from you. वेलकम बैक नाज़रीन, बहुत इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल कन्वर्सेशन जारी है हम्माद खान काकड़ के साथ। बहुत यंग एज में इतनी मैच्योरिटी के साथ ये प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशंस को मेरे व्यूअर्स को, आप सबको बता रहे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा, एक बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट जिसका नाम इंटरनेशनल मीडिया पे भी सुना जाता है, पाकिस्तान के मीडिया में भी सुना जाता है, दुश्मन के मीडिया पे भी सुना जाता है, और वो प्रोजेक्ट है CPEC। लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी अगर पाकिस्तान का कोई प्रोविंस है तो वो है बलूचिस्तान। इसके आने से बलूचिस्तान की आवाम में क्या तब्दीली आएगी, बलोची भाई हमारे पाकिस्तान में जो उनकी शिकायत है इस प्रोजेक्ट से कितनी दूर होंगी, और क्या क्या मुश्किलात भी वो फेस करेंगे इस प्रोजेक्ट में आने से। पूछते हैं हमाद से। हमाद, क्या कहेंगे इस पे आप? लास्ट गवर्नमेंट जो पाकिस्तान में थी तो उन गवर्नमेंट्स ने CPEC का रूट चेंज करवाया था, जिससे बलूचिस्तान में काफी गम और गुस्सा पाया गया कि एक इलाका बलूचिस्तान का गवादर जो एक इलाका है उसका रूट चेंज करना, तो इससे काफी मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी जो कि एक हुआ था। लेकिन करंट गवर्नमेंट ने आके CPEC के ऐसे प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान में इस वक्त अनाउंस किए। अभी राइट नाउ 2 दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब गवादर गए थे, तो गवादर एयरपोर्ट जो है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जो कि अब हमारे लिए और बलूचिस्तान की आवाम के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए एक बड़ी फैसिलिटी होगी कि सारी पूरी दुनिया से इंटरनेशनल फ्लाइट्स अराउंड, जहाँ तक मैंने सुना है कि 40 एयरलाइंस वो आएंगे गवादर एयरपोर्ट पे लैंडिंग करेंगे। और यहाँ से हमारे लिए ये बड़ी बात इस वजह से है कि पहले हमें ये था कि कुछ स्पेसिफिक एयरलाइंस पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे आती थी तो हमें फिर कनेक्टिंग फ्लाइट्स देनी पड़ती थी डिफरेंट कंट्रीज के लिए। लेकिन गवादर एयरपोर्ट से ये होगा कि काफी कंट्रीज और काफी ऑप्शंस हमारे पास आ जाएंगे जब गवादर एयरपोर्ट से ये फ्लाइट्स ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि बलूचिस्तान में लेबर जो है जो कि बाहर काम करते काफी ज्यादा है। पहले हमें ये करना पड़ता था, हमें कराची जाना पड़ता था या लाहौर या इस्लामाबाद, वहां से हमें फ्लाइट्स लेनी पड़ती थी। लेकिन गवादर एयरपोर्ट जब यहाँ पे बलूचिस्तान में ये एयरपोर्ट ऑपरेट करना स्टार्ट करेगा तो ये सबसे बड़ी फैसिलिटी बलूचिस्तान की आवाम के लिए होगी। उसके अलावा CPEC के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट इस वक्त बलूचिस्तान के ऊपर पड़ रहे हैं, जो कि रोड मैप है कि बलूचिस्तान को एक रोड मैप दिया गया है। काफी टाइम बाद बलूचिस्तान में रोडों की एक जाल बिछाई गई है CPEC के थ्रू, जो कि बलूचिस्तान की आवाम के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो जो कि चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से CPEC के थ्रू हमें मिली है। जो फिर उसके बाद CPEC के जो चेयरमैन है आसिम सलीम बाजवा साहब, उन्होंने CPEC के जितने भी प्रोजेक्ट्स अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर किए तो उन तक हमें रसाई देनी है उन लोगों को जो कहते हैं कि CPEC के ऊपर बलूचिस्तान का कोई हक नहीं दिया गया, CPEC में बलूचिस्तान को कोई प्रोजेक्ट नहीं दिए गए। तो बात आ जाती है इन्फॉर्मेशन के ऊपर कि हम इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं कर पा रहे लोगों तक। हमने इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हमें इसके लिए इकदाम करने चाहिए ताकि तुर्बत में बैठा हुआ, तुर्बत डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ वो बलोच भी ये इन्फॉर्मेशन देखे जिसके पास इंटरनेट नहीं है, जो कि पहाड़ों में बैठा हुआ झोंपड़ी में वो शख्स भी ये इन्फॉर्मेशन देखे जिसके
जिसके पास इंटरनेट की सहूलत नहीं ना उसके पास टीवी है, तो उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना स्टेट की जिम्मेदारी है, ताकि वो समझे कि सीपेक के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमाद, सॉरी मैं को इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के बाद जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो डबल हो जाएगा बलूचिस्तान का, और हाईवेज के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा थ्रू आउट बलूचिस्तान, विच मीन्स कि लेबर जॉब से हट कर बिजनेसेस भी इंप्रूव करेंगे थ्रू आउट बलूचिस्तान, एंड दैट विल रिजॉल्व अ लॉट ऑफ द इश्यूज which insurgents mention। अभी मैं आपको करंट सिचुएशन गवादर का तो बताऊं, जो गवादर की एक मॉडल बनाया गया है, मॉडल सिटी, गवादर सिटी का एक मॉडल बनाया गया है, वो राइट नाउ सेकंड दुबई और सेकंड सिंगापुर का वो मॉडल है। अगर उससे बलूचिस्तान जो कि कराची ने एक वक्त में कराची का एक रोल था पाकिस्तान में, 1980s की मैं बात कर रहा हूँ, कि अब आके गवादर का वो रोल होगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान दुनिया से इन्वेस्टर्स आएंगे, वो गवादर में इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ पे आके इंडस्ट्रीज लगेंगी, तो हमारे पास जो लेबर है, हमारे पास जो इंजीनियर है, हमारे पास जितने भी यहाँ पे हमारी जो यूथ इस वक्त अनएम्प्लॉय है, तो इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे साथ बढ़ेगी। और जो कि एक मायूसी फैलाई गई है बलूचिस्तान के बारे में कि बलूचिस्तान बैकवर्ड है, तो ये अपॉर्चुनिटीज जब हमारी यूथ को मिलेगी तो इससे हमारी यूथ को काफी फायदा पहुंचेगा। और जो अनएम्प्लॉयड हमारी खासकर यूथ है, जो यहाँ पे जो स्किलफुल है लेकिन उनके पास एजुकेशन नहीं है, चाहे कोई ड्राइवर है, चाहे कोई आके लेबर है, रोड बना सकता है, चाहे कोई बिल्डिंग बना सकता है, मिस्त्री है, तो उनको भी आके यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सीपेक की वजह से मिली है काफी, और आगे भी मिलेगी। हमाद, आपने जिक्र किया आसिम सलीम बाजवा साहब का भी, आर्म फोर्सेस भी काफी काम करता हुआ नजर आ रही है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अगर आर्म फोर्सेस ना होती, बलूचिस्तान के सीपेक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व ना होती, जो कि इस गवर्नमेंट के मैं इस गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने आके जिस शख्स की यहाँ पे बतौर चेयरमैन सीपेक जिन्होंने तैनाती की, तो ये बड़ा बेटर एक वो था, स्टेप था पाकिस्तान गवर्नमेंट का। यहाँ पे सीपेक के जो रोड बन रहे, यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने काफी कुर्बानियां दी है। सीपेक का जो रोड बनाया जा रहा था, तो यहाँ पे गाड़ियां गुजरते हुए अटैक्स कर दिए जाते थे पाकिस्तान आर्मी के जवानों पे, यहाँ पे आके जो कि टेररिस्ट ग्रुप्स की तरफ से, तो वो तो पहाड़ों में बैठे हुए होते थे साइडों पे, तो पाकिस्तान आर्मी के जवानों की गाड़ी आती तो रोड के किनारे बम लगा दिए, वो रिमोट कंट्रोल उससे गाड़ी उड़ा के पाकिस्तान आर्मी के जवानों को शहीद कर दिया, पाकिस्तान एफसी के जवानों को शहीद कर दिया। तो काफी इश्यूज ऐसे हमें ऐसे इंसिडेंट्स नजर आए। पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने आके अपनी कुर्बानियां दी यहाँ पे, उनके खून उन्होंने जो खून बहाया गया है, उसके बाद आके ये सीपेक जो हमारे पास आज ये मेन स्ट्रीम में हमें जो ये गवादर एक मॉडल नजर आ रहा है और आगे भी ये डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो ये उनकी कुर्बानियों के बदले ही हमें मिला है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की। हमारा ये शो का वक्त ख़त्म होने वाला है, तो मैं जो सवाल करना चाहता हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। रियलिस्टिकली और थ्योरिकली 20 साल में बलूचिस्तान की प्रोग्रेस क्या देखते हैं? क्या बलूचिस्तान के मसले और मसाइल हल होते हुए नज़र आ रहे हैं, और क्या बलूचिस्तान तरक्की की तरफ गामज़न नज़र आ रहा है? चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के जो करंट है जाम कमाल साहब, वो फर्स्ट टाइम, हमारी खुशकिस्मती ये है कि बलूचिस्तान को एक ऐसा चीफ मिनिस्टर मिला है जो कि बात सुनना, बात ऑब्जर्व करना और इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। उनको पता है कि क्या चीज बलूचिस्तान को इस वक्त डेवलपमेंट की जरूरत है। एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो आज कह रहे हैं कि बलूचिस्तान महरूम है, वो महरूमिया खत्म करके उनके नैरेटिव को डाउन करके उनको वापस मेन स्ट्रीम में लेकर आना है और उसको पाकिस्तान का पार्ट बनाना है, उनको वापस लाके सूबे में आबाद करना है। तो मैंने बताया कि काफी अच्छे इस वक्त बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहे हैं बलूचिस्तान में, चीफ मिनिस्टर जाम कमाल साहब की लीडरशिप में, जो कि फर्स्ट टाइम हमें नजर आ रही है। यूथ के ऊपर काफी काम चल रहा है। अभी राइट नाउ हम खुद आपने बात की कि करंट 10-20 ईयर्स आप कैसे देखते हैं, तो बलूचिस्तान का पॉजिटिव इमेज दुनिया को दिखाने के लिए राइट नाउ मेरी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साथ बात कर रही है कि हम टर्की, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान और अजरबैजान से वहाँ से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स और उनकी यूथ इन्फ्लुएंसर्स, उनकी डेलीगेशंस हम बुलाए, उनको बलूचिस्तान का विजिट करवाए, उनको गवादर की विजिट करवाए, ताकि उनको गवादर की रोल का बताया जाए कि अजरबैजान, टर्की, अफगानिस्तान, ये कंट्रीज गवादर रूट में इनका
یہ کنٹریز گوادر سے کیا فائدہ لے سکتی ہے, اور پاکستان کے فیوچر میں پاکستان گورنمنٹ سے یہ کیا شیئرز گوادر میں آ کے لے سکتی ہیں, ان کے ٹریڈ روٹ کیسے بنتا ہے یہاں سے. تو ان کو ایک ہم نے پراپر وے میں سمجھانا ہے. افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں جو مس انفارمیشن اس وقت چل رہی ہے, ہم دونوں کنٹریز کا مذہب ہے کہ دونوں کنٹریز کا کلچر ہے کہ آلموسٹ ہمارا کلچر سیم ہے. ہمارے بارڈرز کافی صرف بلوچستان میں افغانستان کے 4 بارڈرز ٹچ ہو رہے ہیں, تو کے پی سائڈ پہ ہمارے بارڈرز ٹچ ہو رہے ہیں افغانستان کے ساتھ. تو ان کے ساتھ ہمارے حالات جو ہے وہ بہتر نہیں چل رہے, جو کہ مس انفارمیشن کریٹ کی گئی ہے ہمارے دشمنوں کی طرف سے ہمارے بیچ. تو افغانستان کو سمجھانا ہے کہ اگر آپ پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو سی پیک سے آپ کو کیا فائدے ہونے, سی پیک پروجیکٹ سے گوادر روٹ سے آپ کو کیا فائدے ہونے. تو ان کو جب ہم یہ سمجھائیں گے, جب ہم ایک جو دنیا اس وقت چلی اکانومک سسٹم پہ ہے, جب ہم ان کو ایک اکانومک سسٹم بتائیں گے کہ افغانستان اس سے ایسے گریو اپ کرے گا, تو وہ پاکستان کو کبھی بھی برا نہیں کہیں گے. یہاں پہ مس انفارمیشن جو ہمارے بیچ کریٹ کی گئی, وہ مس انفارمیشن ختم کرنے کا وقت اب آ چکا ہے. ہم نے آ کے اس میں رول پلے کرنا ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہم یوتھ نے آ کے جو پاکستان کا, جو بلوچستان کا امیج خراب کیا گیا ہے, وہ امیج جا کے دنیا کو واپس دکھانا ہے کہ جو دکھایا جاتا ہے آپ کو انٹرنیشنل میڈیا پہ, جو دکھایا جاتا ہے آپ کو فنڈڈ ٹیررسٹ کے تھرو, وہ بلوچستان نہیں ہے, وہ پاکستان نہیں ہے. پاکستان پروگریس کر رہا ہے, بلوچستان پروگریس کر رہا ہے, اور بہت ہی جلد پورا پاکستان دیکھے گا کہ بلوچستان سے جو میں بار کہتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ بلوچستان کی یوتھ بھی آگے بڑھے اور وہ آ کے پاکستان کی پولیٹکس میں پارٹ لے, نواب سردار سسٹم سے باہر نکلے اور اپنے آپ میں ایک لیڈرشپ کوالٹیز اٹھائے. حماد خان کاکڑ, واز پلیجر اسپیکنگ ود یو. مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. میری اور میری ٹیم کی ویل وشز آپ کے ساتھ ہیں. بلوچستان ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا, پنجاب ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا, سندھ ترقی کرے, کے پی کے ترقی کرے, آزاد کشمیر ترقی کرے یا گلگت بلتستان ترقی کرے, ترقی پاکستان کرے گا ساتھ. ہم سب ہیں پاکستان. میں ہمیشہ کہوں گا اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, اور ایک ہونے کے لیے ہمیں اپنے اندر کے ڈفرینسز کو, ڈفرینس آف اوپینین ہمیں رکھتے ہوئے یہ بات یاد رکھنا ہوگی کہ دشمن کو ہمارے ڈفرینس آف اوپینین کو ایکسپلائٹ نہ کرنے دیا جائے. حماد, میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ جیسے نوجوان جو مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں, جو پاکستان کی کمزوریوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, ہم مل کر انہیں کنٹرول کریں گے. ہم اپنی یوتھ کو, اپنی اگلی نسل کو ایجوکیٹ کریں گے, اور انشاءاللہ ٹوگیدر we will become a better country than we are right now, and we will keep progressing. Hamad, thank you for joining me today. It was a pleasure speaking with you. Thank you so much. ناظرین, یہاں پہ میرے شو کا وقت ختم ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے گیسٹ حماد خان کاکڑ کو, مجھے, بدر منیر چودھری اور عامر اختر صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. پاکستان زندہ باد. شکریہ سر. بینک آف پنجاب لایا پاکستان کا پہلا مکمل فری روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, جس سے آپ کو ملے موبائل ایپ, دنیا بھر میں ڈیبٹ کارڈ کی فری ڈیلیوری اور بنا چارجز کے استعمال کی سہولت. بینک آف پنجاب, رکھے ہر فرد کا خیال.